بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں شہر کے سب سے بڑے ہوٹل میں نائٹ ریسیپشن پر تھا جب ایک لڑکی دلہن کے لباس میں بارش میں بھیگی ہوئی دوڑتی ہوئی اندر آئی۔ اس کا دوپٹہ کاندھے سے لٹک رہا تھا اور پاؤں میں چپل تک نہ تھی۔ وہ کانپتی ہوئی میرے کاؤنٹر کے سامنے رکی اور آہستہ سے بولی، براہ کرم مجھے کسی محفوظ جگہ لے جائیں، میری جان کو خطرہ ہے۔ پہلی نظر میں مجھے لگا یہ کسی فلمی ڈرامے کی ضدی ہیروئن ہے جو شادی کے وقت اپنے فیصلے سے پلٹ گئی۔ دل میں اس کے لیے ہمدردی کے بجائے کچھ کڑواہٹ سی آئی، مگر جب اس نے لرزتی آواز میں کہا، میں اپنے ہی تایا کے خلاف مدد لینے آئی ہوں، تو میرے ہاتھوں سے رجسٹر گر گیا۔ اس کی بات سن کر میرا دل دہل گیا، کیونکہ وہ لڑکی تو سردی عروج پر تھی اور ہوٹل مینیجر نے مجھے خاص ہدایت دی تھی کہ باہر مین گیٹ پر خود موجود رہوں، کیونکہ کسی اہم مہمان کی سیکورٹی کے لیے پولیس بھی ہوٹل کے آس پاس پھیلی ہوئی تھی۔ یہ کوئی عام رات نہ تھی، شہر کے ایک بااثر بزنس مین کے گھر ڈکیتی کی واردات ہوئی تھی اور خدشہ تھا کہ مجرم کہیں ہوٹل میں نہ چھپ گیا ہو۔ اسی لیے ہوٹل کے تمام داخلی اور خارجی راستوں کی چیکنگ سخت کر دی گئی تھی۔ پچھلے کئی گھنٹوں سے سیکورٹی اہلکاروں کے ساتھ ساتھ ہم ہوٹل عملہ بھی الرٹ تھے۔ پولیس کے اعلیٰ افسر تو جا چکے تھے، مگر ان کے حکم کی تعمیل ہم سب پر لازم تھی۔ میرے ساتھ جو دو اور گیٹ کیپر تھے وہ اندر جا کر آرام کر چکے تھے، لیکن میں باہر کھڑا سردی سے لڑ رہا تھا۔ یہ میری ڈیوٹی میری ذمہ داری سے کہیں زیادہ تھی، کیونکہ میں اپنے گھر کا بڑا بیٹا تھا۔ نوکری کے مسائل اپنی جگہ، مگر والد کے علاج، بہن کی پڑھائی اور بجلی کا بل جیسے چھوٹے چھوٹے معاملات بھی میرے کندھوں پر بوجھ بن کر بیٹھے تھے۔ اس رات کی خونکی سے زیادہ میرے دل کی بے بسی مجھے جاگنے نہیں دے رہی تھی۔ میں ابھی ہوٹل کے گیٹ کے پاس رکی پرانی سی کرسی پر بیٹھا ہی تھا کہ اچانک دور سے مجھے ایک ہیولا تیزی سے دوڑتا ہوا دکھائی دیا۔ سڑک سنسان تھی اور سرد ہوا چہروں کو کاٹ رہی تھی، مگر وہ سایہ جیسے طوفان کی طرح ہماری طرف بڑھتا چلا آ رہا تھا۔ جیسے ہی وہ قریب آیا میں چونک گیا۔ وہی لڑکی دلہن کے لباس میں، آنکھوں میں خوف لیے، مدد کی امید کے ساتھ ہماری طرف بڑھ رہی تھی۔ میرے ماتھے پر ناگواری کی ایک لکیر ابھری، دل میں بوجھ سا محسوس ہوا۔ یہ یقینی طور پر کوئی الجھا ہوا معاملہ ہے، اور اگر ہوٹل میں داخل ہوئی تو پولیس، سیکورٹی، پوچھ گچھ سب کچھ میرے سر پر پڑ جائے گی۔ میری نیند، میری ڈیوٹی سب قربان ہو جائے گا۔ میں ناگواری سے اسے گھورنے لگا۔ وہ سانس پھولاتے ہوئے میرے قریب آئی اور زمین پر بیٹھ گئی۔ میں نے اس کے کانپتے ہاتھ دیکھے اور چپ چاپ پانی کی بوتل اس کی طرف بڑھا دی۔ اس نے ایک ہی سانس میں پوری بوتل خالی کر دی۔ میں حیران تھا، اس کی حالت کچھ اور ہی کہانی سناتی تھی۔ دل میں پہلا خیال آیا، یہ اپنی شادی سے بھاگی ہوئی کوئی جذباتی لڑکی ہے۔ مجھے اس پر بہت غصہ سا آنے لگا تھا، مگر وہ لڑکی میری آنکھوں کے سامنے سسک رہی تھی، خاموشی سے، بغیر کچھ بولے۔ اس کے کپڑے گندے ہو چکے تھے، بال بکھرے ہوئے تھے اور چہرہ جیسے خوف کی تصویر بنا ہوا تھا۔ میں اسے آنکھوں سے تولنے لگا، میری نظریں اسے گھور رہی تھیں اور وہ ان نگاہوں سے پریشان اپنی سانسیں بحال کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ میرے دل میں شک بڑھتا جا رہا تھا۔ میں نے اس سے سخت لہجے میں پوچھا، تم کون ہو اور اس وقت یہاں سڑک پر کیا کر رہی ہو؟ میرے سوال اور انداز سے وہ اور بھی گھبرا گئی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور وہ دوبارہ سسکیاں لینے لگی۔ اس کی سسکیوں کی آواز میرے دل کو تو نہیں، لیکن میرے صبر کو ضرور کھا رہی تھی۔ میں تھک چکا تھا، نیند، سردی، ڈیوٹی اور یہ لڑکی، سب کچھ ایک ساتھ برداشت کرنا آسان نہ تھا۔ میں نے اس کے جواب کا انتظار کیے بغیر سر پر ہوٹل کا کیپ رکھ کر کرسی پر نیم دراز ہونے کی کوشش کی۔ باقی عملہ بھی جا چکا تھا، اندر والے گارڈ بھی جا چکے تھے، صرف میں بچا تھا۔ اس لڑکی کی مسلسل سسکیاں جیسے میرے اعصاب پر ہتھوڑے برسا رہی تھیں۔ میں چاہتا تھا کہ اسے چپ کروا دوں، بس چند لمحے سکون کے، لیکن اس کا دکھ شاید میری جھنجھلاہٹ سے زیادہ تھا۔ اسی دوران دو سیکورٹی والے واپس آئے اور کہنے لگے، سر، چیکنگ مکمل ہو گئی ہے۔ وہ مشتبہ آدمی جو اندر آیا تھا وہ اسٹاف کا بندہ نکلا، باقی سب کلیئر ہے، ہم جا رہے ہیں۔ میں نے صرف سر ہلایا اور ان کی طرف دیکھا بھی نہیں۔ میرا دھیان اس لڑکی پر تھا جو اب تک خاموش بیٹھی زمین کو گھور رہی تھی، جیسے اس کی دنیا وہیں رک گئی ہو۔
تھوڑی دیر بعد ان کی بات سن کر میں نے اس لڑکی کو جگایا جو ہوٹل کی لابی میں فرش پر میری کرسی کے ساتھ سر ٹکائے سو رہی تھی۔ کچھ ہی دیر پہلے جو لڑکی آنسو بہا رہی تھی اب خراٹے لے رہی تھی۔ مجھے اس پر شدید غصہ آنے لگا۔ دل میں خیال آیا کہ ابھی سکون لینے نہیں دے رہی تھی اور اب خود مزے سے سو رہی ہے۔ لیکن چونکہ میرے آس پاس ہوٹل کے کمرے تھے اور ابھی کچھ سٹاف بھی موجود تھا، اس لیے میں نے خود پر قابو رکھا اور نرمی سے اس کا شانہ ہلایا۔ تھپ تھپانے پر وہ ایک جھٹکے سے بیدار ہوئی اور حیرانی سے مجھے دیکھنے لگی۔ میں نے اس سے کہا، اوپر آفس چلنا ہوگا، مینیجر صاحب تم سے بات کریں گے اور تمہیں کچھ تفصیلات دینی ہوں گی۔ وہ کچھ دیر میری طرف سوالیہ نظروں سے دیکھتی رہی، جیسے ابھی تک یقین نہ آیا ہو کہ وہ کہاں ہے، اور پھر خاموشی سے میرے ساتھ چلنے لگی۔ اس کی خاموشی، اس کی نظریں، سب میرے دل میں چبھنے لگا۔ نہ تو کچھ بتا رہی تھی، نہ کسی مدد کی ٹھیک سے وضاحت کر رہی تھی، بس عجیب بوجھ بن گئی تھی جو میری ڈیوٹی پر بھی اثر ڈال رہا تھا۔ جیسے ہی ہم ہوٹل کے آفس میں پہنچے، باقی عملہ اپنے اپنے کام سے فارغ ہو چکا تھا۔ مجھے اندر رکنا پڑا صرف اس کی وجہ سے۔ میں حیران تھا کہ یہ لڑکی کسی اور کے خلاف نہیں، بلکہ اپنے ہی خاندان، بلکہ اپنے سگے والد کے خلاف کچھ کہنا چاہتی ہے۔ آفس کے کمرے میں صرف میں، وہ لڑکی اور کیمروں کی خاموش نگاہیں موجود تھی۔ ہوٹل کا مینیجر جا چکا تھا اور سیکورٹی کا عملہ بھی صرف گیٹ تک محدود رہ گیا تھا۔ میں نے ایک لمحے کو سوچا کہ کیوں نہ اسے ویٹنگ روم میں بند کر دوں اور خود جا کر سو جاؤں۔ ویسے بھی صبح آف ڈے تھا، میرا پوری رات جاگا ہوا تھا، مگر فوراً ہی دل میں خیال آیا، اگر صبح تک اس کے ساتھ کچھ ہو گیا، اگر کیمروں کی نظر سے ہٹ کر کسی نے اس کی عزت کو پامال کر دیا، تو کل کو سوال مجھ سے ہوں گے۔ میں نے اسے اکیلا کیوں چھوڑا؟ میں نے بہتر سمجھا خود وہیں کرسی پر بیٹھا رہوں اور اس کے چند قدم کے فاصلے پر وہ بھی ایک کرسی پر بیٹھی رہے۔ رات بھر میں جاگتا رہا، کبھی موبائل کو دیکھتا، کبھی گھڑی کی سوئیوں کو۔ کئی بار دل کیا کہ اسے وہیں چھوڑ کر گھر چلا جاؤں، کیونکہ اب 2 نئے ڈیوٹی والے نائٹ انچارج آ چکے تھے، لیکن میں جانتا تھا کہ ان کا رویہ کس قسم کا ہے۔ میں کسی صورت میں اسے ان کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ میں نے اپنی آنکھوں سے ویٹنگ روم میں ہوٹل کے عملے کو مہمانوں کے ساتھ کیا کچھ کرتے دیکھا تھا۔ وہ لڑکی جو میرے سامنے تھی بمشکل 18 برس کی لگتی تھی۔ اس عمر میں بچیاں اسکول کی فکر کرتی ہیں، اور یہ لڑکی نہ جانے کس خوفناک انجام سے بچ کر میرے پاس پہنچی تھی۔ اگر میں گھر چلا بھی جاتا تب بھی مجھے نیند نہ آتی، اس کے خیال مجھے ستاتے۔ اس لیے میں نے فیصلہ کیا کہ وہیں رہوں، اور جیسے ہی صبح ہوگی ہوٹل مینیجر سے بات کر کے اسے کسی محفوظ جگہ پر یا اس کے گھر پہنچوا دوں گا، کیونکہ صبح میرا آف تھا اور پھر سارا دن سکون سے گزارنا چاہتا تھا۔ ساری رات وہ لڑکی میرے سامنے کرسی پر سکون سے سوئی رہی۔ میں اسے حیرت سے دیکھ رہا تھا، شاید وہ کئی دنوں سے سو نہ سکی تھی، تبھی ہوٹل کے ٹھنڈے سخت فرش جیسے ماحول میں بھی بے فکری سے سو گئی تھی۔ اس کے چہرے پر وہ سکون تھا جو کسی تھکے ہوئے مسافر کو رات کی آخری سیڑھی پر چڑھ کر ملتا ہے۔ وہ بہت خوبصورت تھی، اتنی کہ کوئی بھی دیکھے تو پلٹ کر دوبارہ ضرور دیکھے۔ اس کی آنکھیں، اس کے قد و خال، ہر چیز میں ایک معصومیت چھپی تھی۔ لیکن اس کے ساتھ جو کچھ ہوا تھا، اس کے بعد شاید ہی کوئی مہذب، غیرت مند انسان اس کی حقیقت جانے بغیر اسے قبول کرنے کا حوصلہ رکھتا۔ میرے دل میں عجیب سی کشمکش ہونے لگی۔ میں اس کی پوری کہانی سننا چاہتا تھا۔ دل چاہتا تھا وہ سب کچھ خود اپنی زبان سے بتائے، لیکن میں یہ بھی جانتا تھا اگر میں نے اس پر زیادہ دباؤ ڈالا تو ہو سکتا ہے وہ بالکل ہی چپ ہو جائے یا سب کچھ چھوڑ کر واپس چلی جائے۔ میرے دل میں ایک خوف تھا، وہ ابھی بھی جذبات میں بہہ رہی تھی، اور اگر اس نے جلد بازی میں کوئی ایسا قدم اٹھا لیا جس کا اسے بعد میں افسوس ہوا تو پھر کیا ہوگا؟ شاید وہ محض رد عمل میں فیصلہ کر رہی تھی، شاید اس کا دکھ وقتی ہے اور وہ وقت کے ساتھ تھم جائے گا۔ اسی لیے میں نے اسے فوراً کچھ کہنے سے روکا تھا۔ میں چاہتا تھا وہ پہلے اپنے والد سے، جسے وہ مجرم سمجھ رہی تھی، ایک بار خاموشی سے یا کسی ذریعے سے بات کرے، کوئی کوشش کرے، کوئی ذریعہ نکالے، کیونکہ اگر کوئی رشتہ بچ سکتا ہے اور اگر دونوں طرف معافی کی گنجائش ہو تو کچھ بھی ممکن ہے۔ اگر وہ واقعی گناہگار ہے، اگر اس لڑکی کی بات سچ ہے اور اس نے ظلم کا نشانہ بنایا ہے، تو پھر اس کے خلاف قدم اٹھانا لازم ہے۔ لیکن جذبات میں کیے گئے فیصلے ہمیشہ دیر پا نہیں ہوتے۔
میں چاہتا تھا وہ سوچ سمجھ کر اپنے دل کے ساتھ ساتھ دماغ سے فیصلہ کرے، کیونکہ جو لڑکیاں صرف آنکھوں کے آنسوؤں کی بنیاد پر فیصلے کرتی ہیں وہ بعد میں اکثر پچھتاتی ہیں، اور میں نہیں چاہتا تھا کہ اس کی بے بسی میں مزید کوئی زخم جڑ جائے۔ کئی بار میں اسے کہہ چکا تھا کہ مجھے اپنے والد کا نمبر دو، میں ان سے بات کرتا ہوں، کم از کم وہ تمہیں یہاں سے لے جائیں گے، لیکن ہر بار وہ یہی کہتی رہی، میرا اس دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے۔ اس کی یہ بات سن کر میرا ضبط جواب دینے لگا، کیونکہ کبھی وہ کہتی تھی کہ اس کا باپ ہے اور اس نے اسے بیچا ہے، اور کبھی کہتی وہ بالکل تنہا ہے۔ مجھے لگنے لگا کہ شاید وہ مجھے بیوقوف بنا رہی ہے، یا پھر اس کی زندگی اتنی الجھی ہوئی ہے کہ اسے خود بھی نہیں پتا وہ کس درد کو کس سے جوڑ رہی ہے۔ دل میں ہزار سوال تھے لیکن زبان بند تھی۔ صبح جیسے ہی وہ نیند سے بیدار ہوئی، میں نے فوری طور پر ہوٹل کے کچن سے ناشتہ منگوایا اور اس کے سامنے رکھتے ہوئے ایک سیدھا سوال کر دیا، اگر تمہارے بقول وہ تمہارا سگا باپ ہے تو وہ تمہیں کسی طوائف کے کوٹھے پر کیسے بیچ سکتا ہے؟ میری بات سنتے ہی اس کے چہرے پر ایک سرد لہر دوڑ گئی۔ میں نے محسوس کیا وہ خوفزدہ ہو گئی ہے۔ شاید اسے لگا کہ سچ سامنے آ جائے گا، یا شاید اتنے سوالات سے وہ دباؤ میں آ چکی ہے۔ ہوٹل کا عملہ اب ڈیوٹی پر واپس آ چکا تھا، لابی میں ہلچل تھی، لوگ آ جا رہے تھے۔ اسے بھی اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ تنہائی کا وقت نہیں رہا اور بہت سی نگاہیں اس کی طرف اٹھ سکتی ہیں۔ وہ جھجکنے لگی، نظریں چرانے لگی۔ میں نے نرمی سے کہا، بس ایک بار اپنے والد کا نمبر دو، میں بات کرتا ہوں۔ شاید اس ہجوم اور ماحول کے دباؤ میں اپنی گھبراہٹ میں وہ نمبر تھما چکی تھی جسے وہ چھپاتی رہی تھی۔ جیسے ہی میں نے نمبر ملایا، دوسری طرف سے کسی مرد کی شراب میں ڈوبی آواز سنائی دی۔ اس نے میری بات سنے بغیر ہی گالیاں دینا شروع کر دی اور پھر غصے سے بولا، میری بلا سے وہ لڑکی مر چکی ہے، اب اس کا کبھی ذکر بھی مت کرنا، دوبارہ مجھے اس کے واسطے فون نہ کرنا۔ یہ سن کر میرے ہاتھ کانپنے لگے۔ میں نے آہستگی سے فون بند کیا اور نظریں اٹھا کر اس لڑکی کی طرف دیکھا۔ وہ اب میری طرف دیکھ کر ایک عجیب سی سخت مسکراہٹ ہونٹوں پر سجائے بولی، میں نے کہا تھا نا، میرا اس دنیا میں کوئی نہیں ہے، کوئی بھی مجھے قبول نہیں کرتا، کیونکہ میں کئی راتیں ایک کوٹھے پر گزار چکی ہوں، لیکن خدا کی قسم اس میں میرا کوئی قصور نہیں تھا، یہ سب میرے باپ کا کیا دھرا ہے۔ یہ کہتے ہی اس کے آنسو پھر بہنے لگے اور وہ ہاتھوں سے چہرہ چھپا کر زور زور سے رونے لگی۔ میرا دل چاہا کہ میں اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر تسلی دوں، اسے کہوں کہ اب وہ تنہا نہیں ہے، لیکن اس سے پہلے میں یہ جاننا چاہتا تھا کہ آخر کیا وجہ تھی، ایسا کیا گناہ، ایسی کون سی نفرت تھی کہ ایک باپ اپنی بیٹی کو اس طرح بیچنے پر آمادہ ہو گیا، اور ایک بیٹی اپنے باپ کا چہرہ سننا بھی گوارا دل نہیں کرتی تھی۔ میرے اصرار پر وہ آہستہ آہستہ اپنی کہانی سنانے لگی، جیسے کوئی زخم پرانا ہو مگر اس پر ابھی تازہ نمک چھڑکا گیا ہو۔ اس نے نظریں جھکائیں اور بولنا شروع کیا، میری ماں کا انتقال میرے بچپن میں ہو گیا تھا۔ اس وقت میرے دو چھوٹے بہن بھائی تھے جن کی ذمہ داری اچانک مجھ پر آ گئی۔ میں خود بھی بچی تھی لیکن ان دنوں خود کو بڑا سمجھنے لگی۔ اسکول جاتی، واپس آ کر بہن بھائیوں کو سنبھالتی، کھانا بناتی، صفائی کرتی، کپڑے دھوتی۔ میرے والد یعنی ابا شروع میں میرا بہت خیال رکھتے تھے، مجھے پیار کرتے، میری چھوٹی چھوٹی خواہشیں پوری کرنے کی کوشش کرتے، مگر پھر زندگی جیسے ان سے تھک گئی، وہ خود زندگی سے بیزار ہو گئے۔ پہلے وہ کچھ عجیب لوگوں کی صحبت میں پڑ گئے اور پھر نشہ کرنے لگے، پہلے صرف سگریٹ، پھر شراب اور پھر نشہ آور چیزیں، جیسے ان کی روح کہیں اور کھو گئی ہو۔ وہ بولتی گئی اور میں سانس روک کے سنتا رہا۔ جب وہ نشے میں مکمل ڈوب گئے تو انہیں نوکری سے نکال دیا گیا۔ ہم سب ایک معمولی سی جھونپڑی میں رہتے تھے۔ اب وہاں فاقوں کا دور شروع ہو گیا۔ ایک دن ابا نے بینک میں پڑی کچھ رقم نکلوائی اور ایک دوست کے کہنے پر جوا کھیلنے چلے گئے۔ پہلے ہی دن قسمت مہربان تھی، بہت کمایا، بس وہ دن ان کی بربادی کی بنیاد بن گیا، کیونکہ وہ جوا ابھی چھوڑ نہ سکے، نوکری تو ختم ہو چکی تھی، نشے کی لت بھی پڑ چکی تھی۔ اب ان دو لتوں کے درمیان گھر جیسے پسنے لگا تھا۔ میں نے دیکھا اس کی آواز میں کپ کپاہٹ تھی لیکن الفاظ صاف نکل رہے تھے۔ ابتدا میں ابا نے جوئے سے خوب کمایا، ہم سب کو بھی پتہ نہ چلا کہ پیسہ کہاں سے آ رہا ہے، لیکن وہ جیتتے رہے اور ان کے وہی دوست جو پہلے ان کے ساتھ بیٹھ کر ہنسا کرتے تھے اب ان کی جیت سے جلنے لگے۔ ایک ایک کر کے وہ دوست دشمن بن گئے۔
انہوں نے میرے باپ کے خلاف سازشیں شروع کر دی۔ ابا روز کچھ نہ کچھ جوئے میں ہارنے لگے۔ گھر میں پھر فاقے تھے، بہن بھائی اسکول چھوڑ چکے تھے۔ ابا اب پہلے جیسے نہ رہے تھے، جب نشہ نہ ملتا تو ہمیں مارتے، چیختے، گالیاں دیتے۔ یہ کہتے ہوئے اس کی آواز بھرا گئی اور آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ ہم پر ہاتھ اٹھانے کے بعد وہ خود کمرے کے کونے میں بیٹھ کر بچوں کی طرح بلک بلک کر رونے لگتے۔ ہم بہن بھائیوں کو ان پر ترس آتا، ان کے درد کو سمجھنے کی ہم کوشش کرتے، لیکن ہم خود بھی تو بچے تھے، ہمارے کندھے اتنے مضبوط نہیں تھے کہ ایک بار بات باپ کو سہارا دے سکتے۔ وہ مسلسل بولتی جا رہی تھی اور میں ایک لفظ بھی چھوڑے بغیر اسے سن رہا تھا۔ اس نے کہا ابا کہیں بھی نوکری تلاش نہیں کر سکتے تھے، نشے کی حالت میں انہیں کوئی بھی نوکری دینے کو تیار نہ ہوتا۔ وہ ہر جگہ سے دھکے کھا کر، در در کی ٹھوکریں کھا کر تھک چکے تھے۔ ان کے پاس اب صرف ایک ہی سہارا رہ گیا تھا، جوا۔ وہ تقریباً ساری قیمتی چیزیں جو گھر میں تھی جوئے میں ہار چکے تھے۔ اب صرف ایک پرانا مکان رہ گیا تھا، 2 کمروں پر مشتمل چھوٹا سا گھر۔ ایک دن ابا نے اپنے ایک دوست کے ساتھ شرط لگائی کہ وہ آج کا جوا ضرور جیتے گا، لیکن قسمت شاید اب مکمل طور پر روٹ چکی تھی۔ ابا ہار گئے اور مکان انہیں اسی دوست کے نام کرنا پڑا۔ جب ہمیں پتہ چلا کہ ابا نے جوا کھیل کر ہمارا گھر بھی ہار دیا ہے، تو اس دن مجھے پہلی بار اپنے باپ سے شدید نفرت محسوس ہوئی۔ ہم پہلے ہی فاقوں میں تھے، لیکن اب تو سر سے چھت پہ چلی گئی تھی۔ وہی دوست جس نے مکان جیتا تھا اب ہمارا مالک مکان بن چکا تھا، اور ہم اس کے کرایہ دار۔ اور سب سے اذیت ناک بات یہ تھی کہ اس شخص کی نظر شروع دن سے ہی مجھ پر بری تھی۔ نہ صرف وہ شرابی تھا، بلکہ وہی شخص جو ابا کو جوئے پر لگانے والا بھی تھا۔ ایک دن اس نے ابا کو پھر جھانسا دیا اور بولا، یہ گھر واپس چاہتے ہو تو ایک آخری شرط لگا لو۔ ابا مان گئے، شاید وہ ہمیں واپس ایک چھت دینا چاہتے تھے، لیکن جب انہیں احساس ہوا کہ اگر وہ ہار گئے تو کیا ہوگا، تب ان کا وہی دوست شیطانی ہنسی ہنستے ہوئے بولا، اگر ہار گئے تو اپنی بیٹی میرے حوالے کر دینا۔ یہ سن کر ابا کو شدید غصہ آیا، وہ اس پر چیخے، لڑنے لگے، لیکن وہ شخص جو پہلے دوست تھا اب دشمن بن چکا تھا۔ اس نے ابا کو گھر سے نکالنے کی دھمکی دی اور کہا اگر گھر واپس چاہیے تو جوا کھیلنا ہی ہوگا۔ ابا مجبور ہو گئے، میں روکتی رہی، منتیں کرتی رہی، لیکن وہ کچھ سننے کو تیار نہ تھے۔ جب سے ہمارا مکان اس رحیم نامی شخص کے پاس گیا تھا، تب سے اس کا ہمارے گھر آنا جانا بڑھ چکا تھا۔ وہ بغیر وجہ کے آتا، گھنٹوں بیٹھا رہتا، اپنے دوستوں کو بھی ساتھ لانے لگا تھا۔ وہ شراب پیتے، جوا کھیلتے اور پورے گھر میں سگریٹ کا دھواں پھیل جاتا۔ ابا ان کے رحم و کرم پر تھے، ان کی حالت ایسی تھی کہ انہیں ان کا ہر حکم ماننا پڑتا۔ وہ جو کہتے ابا ویسا ہی کرتے ہوئے، وہی دوست جو کبھی زندگی میں سہارا تھے اب ان کی بربادی کا سامان بن چکے تھے۔ مجھے تب شدید خوف محسوس ہوتا تھا جب ابا کے دوست آتے اور مجھے ان کے لیے چائے پانی وغیرہ دینا پڑتا۔ میں اب جوان ہو چکی تھی اور ان کے گندے ارادوں کو سمجھنے لگی تھی۔ ابا کہتے پہلے تو جاتی تھی، اب کیوں شرماتی ہو، لیکن وہ نہیں سمجھتے تھے کہ ان کی بیٹی اب بڑی ہو چکی ہے۔ ایسے مردوں کے سامنے جانا، وہ بھی اس حالت میں جب وہ سب نشے میں دھت ہوں، میرے لیے شدید بے عزتی اور خوف کا باعث تھا۔ ابا ہمارے لیے باپ نہیں رہے تھے، وہ جیسے زندہ لاش تھے۔ امی کے جانے کے بعد ہمارا گھر بکھر گیا تھا، وقت گزرتا گیا اور پھر وہ دن آ گیا جب ابا نے صرف مکان نہیں بلکہ مجھے بھی جوئے میں ہرا دیا۔ اس روز میرے ہاتھ جوڑنے، میری منت سماجت کا ان پر کوئی اثر نہ ہوا۔ وہ مجھے اس عیاش، لالچی اور بے رحم شخص کے حوالے کر گئے۔ اس نے مجھے کچھ دن اپنے پاس رکھا اور پھر ایک دن مجھے ایک کوٹھے والی کے ہاتھ بیچ دیا۔ میں وہاں سے بھاگ نکلنا چاہتی تھی، بار بار کوشش کرتی تھی، لیکن وہ شخص میری ہر حرکت پر نظر رکھتا تھا اور یوں میں اس کے گندے ارادوں کا شکار بنتی چلی گئی۔ میری زندگی جیسے رک گئی تھی، وہ خاموش ہو گئی تھی۔ میں نے پانی کا گلاس اس کے سامنے رکھا اور وہ آہستہ سے بولی، جس آدمی نے مجھے خریدا تھا اس کی بیوی تھی، ظاہر ہے وہ زیادہ دن مجھے اس سے چھپا نہیں سکتا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ جلد از جلد میرا سودا کر دے، کیونکہ اس نے میرے بدلے اپنا بڑا مکان چھوڑ دیا تھا۔ اب وہ اتنا بڑا نقصان نہیں برداشت کر سکتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ ایک دن وہ مجھے ایک ایسی عورت کے پاس لے گئے جو کوٹھے والی تھی۔ وہ عورت مجھے یوں دیکھ رہی تھی جیسے کوئی سامان خریدا جا رہا ہو، اور پھر میرے بدلے اس مرد کو 5 لاکھ روپے کیش میں دیے۔ وہ بہت خوش تھا، جیسے اس نے کوئی زبردست سودا کر لیا ہو، اور میری تو جیسے دنیا ہی ختم ہو گئی تھی۔ میں حیرت سے اسے دیکھ رہا تھا، وہ بولتی جا رہی تھی،
میں نے اس عورت کی بہت منتیں کی کہ مجھے جانے دے، میں اپنے باپ کے پاس جانا چاہتی ہوں، اسے سب کچھ بتانا چاہتی ہوں، لیکن اس عورت نے صاف کہہ دیا تم پر میں نے 5 لاکھ لگائے ہیں، تم کوئی انسان نہیں ہو، تم میری پراپرٹی ہو۔ میری روح کانپ گئی، میں وہاں قید ہو چکی تھی، جیسے کسی اندھیرے گڑھے میں گر گئی ہوں، جہاں نہ روشنی ہے نہ امید۔ وہ آنکھیں پونچھتے ہوئے بولی، پھر ایک دن بہت مشکل سے میں نے وہاں کی صفائی کرنے والی ایک بوڑھی عورت کو اپنے درد میں شریک کیا۔ پہلے وہ ڈری گھبرائی، لیکن جب اس نے دیکھا کہ میں سچ کہہ رہی ہوں اور میرے جسم پر تشدد کے نشان ہیں تو اسے ترس آ گیا۔ میں نے اس سے کہا بس ایک بار اپنے باپ کو کال کرنے دو، میں اس سے مدد مانگوں گی۔ اس عورت نے آخر کار مان لیا، حالانکہ وہ جانتی تھی کہ اگر کسی نے اس کا میری مدد کرنا دیکھ لیا تو اسے زندہ نہیں چھوڑیں گی۔ اس کی آواز بھر آئی، وہ کہتے کہتے تھک سی گئی تھی۔ میں نے جس نمبر سے کال کی وہ اسے صفائی والی عورت کا تھا۔ جیسے ہی کال ملی دوسری طرف میرے باپ کی آواز سنائی دی۔ میں رونے لگی، چیخنے لگی اور بولی کہ مجھے واپس بلا لو، میں تمہاری ہی بیٹی ہوں۔ مگر اس نے جو کہا، اس نے میرا آخری سہارا بھی چھین لیا۔ وہ بولا، میرے لیے تم اسی دن مر چکی تھی جس دن تم نے پہلی بار کوٹھے پر قدم رکھا تھا۔ دوبارہ کبھی فون مت کرنا، میں تمہارا باپ نہیں ہوں۔ یہ کہتے ہوئے اس کی آنکھوں سے آنسو نہیں، جیسے خون برس رہا تھا۔ میرے ہاتھ بے اختیار کانپنے لگے۔ میں سوچ رہا تھا کوئی باپ ایسا بھی ہو سکتا ہے؟ اگر یہ لڑکی جو سامنے بیٹھی ہے کیسے آج تک خود کو جوڑے بیٹھی ہے؟ اس کے جسم پر پڑے زخم تو شاید بھر جائیں گے، لیکن اس کے دل پر لگے گھاؤ، ان کا علاج کسی دوا کے پاس نہیں۔ زرمین جو اب کافی حد تک پرسکون لگ رہی تھی آہستہ آواز میں بولنے لگی، جب میرے والد نے میرا انکار کیا میری دنیا جیسے مکمل طور پر بکھر گئی۔ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ جس باپ پر میں آنکھ بند کر کے بھروسہ کرتی آئی ہوں وہی مجھے یوں دھتکار دے گا۔ شاید اگر میں اس کی بیوی کو سچ نہ بتاتی تو وہ مجھے دوسری بیوی کے طور پر قبول کر لیتا، کم از کم ایک چھت تو ہوتی، عزت کی زندگی تو گزارتی۔ لیکن میں نے سچ بول کر شاید سب کچھ کھو دیا۔ مگر کیا اتنی سی سچائی کے بدلے مجھے کوٹھے کی زندگی گزارنی چاہیے؟ میں حمزہ خان ہوٹل ریویو میں نائٹ شفٹ کام کرنے والا ریسیپشن اس کی باتیں سن کر اندر ہی اندر ٹوٹ گیا تھا۔ وہ رکی، پھر بولی، اسی رات جب میری قیمت لگائی جا رہی تھی اس ہوٹل میں کام کرنے والی صفائی کرنے والی خاتون نے میری مدد کی اور میں کوٹھے سے نکل آئی۔ میں اپنے والد کے خلاف کیس اس لیے کروانا چاہتی ہوں کیونکہ وہ چاہتا تو مجھے ان درندوں سے بچا سکتا تھا، لیکن اس نے آنکھیں بند کر لیں۔ میں نے کتنی بار اسے سمجھایا تھا کہ ان گندے دوستوں کی صحبت چھوڑ دے، مگر اس نے نہیں سنا اور آج ہم اس حال میں پہنچ چکے ہیں۔ کوئی بھی عزت دار انسان مجھے قبول نہیں کرتا۔ میں نے خاموشی سے پانی کا گلاس اس کی طرف بڑھایا اور کاؤنٹر سے دوسری طرف سے نکل کر دروازہ کھولا۔ زرمین میرے ساتھ چلو۔ وہ کچھ بولے بغیر میرے پیچھے چلنے لگی۔ میرا نام حمزہ خان ہے، میں 4 سال سے اسی ہوٹل میں کام کر رہا ہوں۔ میری والدہ دل کے دورے سے وفات پا چکی تھی، والد صاحب فالج کے بعد بستر پر پڑے ہیں، 2 چھوٹی بہنوں کی ذمہ داری میرے کندھوں پر ہے، ہم کرائے کے ایک چھوٹے سے اپارٹمنٹ میں رہتے ہیں۔ بہنوں کی شادی کی فکر نے مجھے اندر ہی اندر کھوکھلا کر دیا ہے۔ میں اپنی شادی کے بارے میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا، لیکن جیسے ہی میں زرمین کو ہوٹل سے نکال کر اپنے اپارٹمنٹ کی سیڑھیاں چڑھنے لگا میرے دل میں خوف سا تھا۔ مجھے اپنے محلے والوں یا باہر کی دنیا سے کوئی خوف نہیں تھا، مجھے اپنی بہنوں کی نظروں سے ڈر لگ رہا تھا کہ کہیں وہ مجھے خود غرض نہ سمجھے کہ میں صرف اپنی خوشی کے لیے ایک اجنبی لڑکی کو گھر لے آیا ہوں۔ جیسے ہی دروازہ کھولا میری بہنیں مجھے زرمین کے ساتھ دیکھ کر چونک گئیں۔ میں نے انہیں ساری سچائی صاف صاف بتا دی۔ وہ پہلے تو خاموش رہیں، پھر زرمین کے پاس بیٹھ کر اس کا ہاتھ تھاما اور اس سے ہمدردی ظاہر کرنے لگی۔ میرے والد جو صوفے پر لیٹے تھے آہستگی سے بولے، بیٹا اگر یہ لڑکی یہاں رہے گی تو لوگ باتیں بنائیں گے، تمہاری بہنیں بھی جوان ہیں، میرا مشورہ ہے کہ نکاح کر لو۔ میں نے زرمین کی طرف دیکھا، اس کی نظریں جھکی ہوئی تھیں۔ میں نے پوچھا، تمہیں کوئی اعتراض ہے؟ وہ آہستگی سے بولی، نہیں حمزہ، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ یوں چند قریبی ہمسایوں کی موجودگی میں سادگی سے میرا اور زرمین کا نکاح ہو گیا۔ یہ سب اچانک ہوا، لیکن شاید تقدیر کا یہی فیصلہ تھا۔ بعد میں نے اس کے رشتہ داروں کو ڈھونڈنے کی بہت کوشش کی، لیکن افسوس کوئی سراغ نہ ملا۔ زرمین کے والد کے جس دوست رحیم نے اسے بیچا تھا
میں نے اس تک رسائی حاصل کرنے کی کوشش کی، مگر وہ بے نیازی سے کہنے لگا، اس کا باپ تو کب کا شہر چھوڑ کر جا چکا ہے، وہ تو مجھ سے بھی سارے تعلقات ختم کر چکا ہے، کہاں گیا کچھ معلوم نہیں۔ زرمین کو اس بات سے زیادہ فرق نہیں پڑا کہ اس کا باپ کہاں ہے، کیونکہ اس نے دل سے اس کو مرا ہوا مان لیا تھا، لیکن اپنے دو چھوٹے بہن بھائیوں کے بارے میں وہ بہت پریشان رہتی تھی۔ دن میں کئی بار اداس ہو جاتی اور آنکھیں چھلک پڑتی کہ نہ جانے وہ دونوں معصوم کہاں ہوں گے، کس حال میں ہوں گے۔ زرمین اکثر خاموشی سے کھڑکی کے پاس بیٹھ کر اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کو یاد کرتی، جنہیں وہ ماں کے بعد اپنی گود میں پالتی آئی تھی، مگر اب وہ دونوں کہاں تھے، اس کی آنکھیں ہر وقت اداس رہتی تھی۔ وہ بار بار حمزہ سے کہتی، کاش وہ مجھے ایک بار مل جائیں، میں ان کے بغیر بالکل ادھوری ہوں۔ حمزہ اس کی بے قراری کو دیکھتا رہا اور پھر ایک دن خاموشی سے نکلا۔ کئی دن کی تلاش، فلاحی اداروں کے چکر اور ریکارڈز کی مدد سے آخر کار وہ ان بچوں کو ڈھونڈ لایا۔ وہ دونوں زرمین کے چھوٹے بہن بھائی تھے جو ایک یتیم خانے میں رکھے گئے تھے۔ جیسے ہی زرمین نے انہیں دروازے پر دیکھا، وہ بے ساختہ چیخ کر ان کے گلے لگ گئی۔ برسوں بعد وہ مکمل ہو گئی تھی، وقت گزرتا گیا۔ زرمین میرے لیے جیسے خوش نصیبی کی علامت بن گئی۔ نکاح کے کچھ ہی عرصے بعد ہوٹل کی مینجمنٹ نے میرا پروموشن کر دیا اور میں ریسیپشنسٹ سے اسسٹنٹ مینیجر بن گیا۔ میری دونوں بہنوں کی شادیاں بہت اچھے گھروں میں ہو گئیں اور زرمین نے میرے فالج زدہ والد کی ایسی خدمت کی کہ وہ اب اٹھ کر خود چلنے لگے تھے، یہاں تک کہ مسجد تک جانے لگے۔ میرے گھر میں خوشیوں نے ڈیرے ڈال لیے تھے، ہر طرف سکون، شکر اور برکت۔ اگر میں اس دن دوستوں کی بات مان کر زرمین کو پولیس اسٹیشن میں ہی چھوڑ آتا تو آج نہ میری یہ زندگی ہوتی اور نہ ہی وہ خوشیاں جو میری جھولی میں آ گئیں۔ اللہ تعالیٰ نے میرے صبر اور نیکی کا صلہ مجھے عطا کر دیا۔ زرمین نہ صرف میری شریک حیات بنی بلکہ میرے لیے سراپا سکون بن گئی۔ جب میں ہوٹل کی تھکا دینے والی ڈیوٹی سے گھر آتا، وہ میرا انتظار کرتی۔ کھانے سے لے کر دل کے سکون تک ہر چیز میں میری راحت بن گئی۔ گھر صاف ستھرا، خوشبوؤں سے مہکتا، میرے والد خوش، بہنیں مطمئن، اور زرمین کے آنے سے ایک عجیب سی روحانی روشنی ہمارے گھر میں پھیل چکی تھی۔ وقت گزرا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک خوبصورت بیٹے سے نوازا اور یوں میری زندگی مکمل ہو گئی۔ میں دن رات رب کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے مجھے زرمین جیسی عظیم، باوفا اور سچے دل والی جیون ساتھی عطا کی، اور آج میں جو کچھ بھی ہوں اسی لمحے کے فیصلے کی بدولت ہوں جب میں نے ایک مجبور لڑکی کو سہارا دینے کا حوصلہ کیا تھا۔ کبھی بھی کسی کی ظاہری حالت دیکھ کر فیصلہ نہ کریں، کیونکہ ہر انسان کی ایک کہانی ہوتی ہے اور بعض زخم صرف دل جانتا ہے۔ کسی مجبور، لاچار اور بے بس انسان کو سہارا دینا صرف نیکی نہیں بلکہ انسانیت کی معراج ہے۔ نیکی چھوٹی ہو یا بڑی کبھی ضائع نہیں جاتی۔ اگر نیت صاف ہو تو اللہ نیت کے مطابق ہی انعام دیتا ہے۔ کسی کے دکھ کا مرہم بننے والا خود اپنی زندگی میں سکون پا لیتا ہے، اور جو کسی کے لیے اللہ کی طرف سے مدد بن جاتا ہے، اللہ اس کے لیے بھی دروازے کھول دیتا ہے جہاں انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ یا اللہ ہمیں وہ آنکھیں عطا فرما جو دوسروں کے درد کو دیکھ سکیں، وہ دل عطا فرما جو دوسروں کے لیے دھڑکے، اور وہ ہاتھ عطا فرما جو مجبوروں کے کام آ سکیں۔ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما جو نیکی کرتے ہیں اور تیری رضا کے لیے کرتے ہیں۔ آمین یا رب العالمین۔ آپ کو ہماری آج کی کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔